اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطائبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة أرسله بالدين المشهور والعلم المعثور والكتاب المسطور والنور الساطع وضياء اللامع مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الله ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر عزاداران سید الشہداء سالانہ مجلس اعزا جو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی مناسبت سے برس ہا برس سے آپ کی اس نگری میں برگزار ہو رہی ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ذکر ہے باب الحوائج کا۔ دیکھیے معصومین بھی ہے نا، امام بھی ہے نا، رسول اللہ بھی ہے نا، رسول اللہ کا لقب باب الحوائج نہیں ہے، وہ دروازہ جہاں انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کرنے کو تو 14 انوار الہیہ جو روئے زمین پر پیکر بشر میں اتارے گئے تھے، یہ سب حاجت روا ہیں، سب مرادیں پوری کرنے والے ہیں، لیکن توحید نے فقط کچھ اشخاص کو باب الحوائج کہا ہے، جن میں سے ایک شہزادہ علی اصغر ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ بارگاہ باب الحوائج ہے تو وہ تمام حاجتیں جو آپ کے دل میں ہیں، جو بانیان کے دل میں ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں ان کے دل میں ہیں، جو بے اولاد ہیں اولاد کی تمنا لے کر اس جھولے کے قریب آتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ باب الحوائج کا جھولا ہے، یہاں سے رد نہیں کی جاتی دعا۔ تو بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے، مریضوں کے لیے، جو جس حوالے سے زر والا زر کے لیے، گھر والا گھر کے لیے، جس کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے۔ علی اصغر ہیں تو 6 مہینے کے، لیکن ان کا مقام آپ کے ذہن میں جتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک معیار، چونکہ میں نے فقط مصائب بیان کرنے ہیں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے عزادار بھائی منتظر ہیں، ماتم کے لیے منتظر ہیں، کوئی یہ بشر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے، کس کا مرتبہ کم ہے۔ اب نام اصغر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا کردار بھی اصغر ہے۔ کردار میں ہر منصب و مسند سے قداور علی اصغر۔ علی اصغر کتنے بڑے ہیں؟ ہر منصب و مسند سے قداور علی اصغر، کہتے ہیں خود اکبر علی اکبر علی اصغر۔
علی اصغر کیا ہیں؟ ہر منصب و مسند سے قداور، بڑے کوئی منصب نہیں تھا جو علی اصغر کو دیا جائے، ہر منصب و مسند سے قداور علی اصغر، کہتے ہیں خود اکبر علی اکبر علی اصغر، لگتے ہیں صدف میں کوئی توحید کا الماس، کعبے میں علی جھولے کے اندر علی اصغر، لگتے ہیں صدف میں کوئی توحید کا الماس، کعبے میں علی جھولے کے اندر علی اصغر، اور شبیر کی آغوش کو اب علی لگتے ہیں نا، اب جب علی لگتے ہیں تو علی کا کمال کیا تھا؟ علی نے بت چیرے تھے جب، اور اژدہے کو چیرا تھا، اژدر کو کلے کو پارا پارا کر دیا تھا جب گہوارے میں تھا، جھولے میں تھا، اب یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے، تو اس علی نے کیا کمال دکھایا؟ کہتے شبیر کی آغوش کو گہوارہ بنا کر ہر منصب و مسند سے قداور علی اصغر، لگتے ہیں خود اکبر علی اصغر، شبیر کی آغوش کو گہوارہ بنا کر چیرے گا ابھی شام کے اجدر علی اصغر۔ یہ جتنے شام کے اجدہے کربلا کے میدان میں آئے ہیں نا، ان سب کو چیرنے کے لیے جو علی میدان میں اترے گا اسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ لگتے ہیں صدف میں کوئی توحید کا الماس، کعبے میں علی جھولے کے اندر علی اصغر۔ ایک فضیلت سنا رہا ہوں، بہت عجب فضیلت ہے، جو ایسی فضیلت میں نے جب تک شاعری لکھی ہے، بندہ حقیر لکھتا ہے، آج تک مجھ سے ایسا شعر نہیں ہوا۔ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ ہر منصب و مسند سے قداور علی اصغر، لگتے ہیں کہتے ہیں خود اکبر علی اصغر، شبیر کی آغوش کو گہوارہ بنا کر چیرے گا ابھی شام کے اجدر علی اصغر، لگتے ہیں صدف میں کوئی توحید کا الماس، کعبے میں علی جھولے کے اندر علی اصغر۔ خالق نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، لیکن خالق نے 1.25 لاکھ نبی، خالق نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، لیکن تنہا ہے تبسم کا پیغمبر علی اصغر۔ لگتے ہیں صدف میں کوئی توحید کا الماس، کعبے میں علی جھولے کے اندر علی اصغر۔ خالق نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، لیکن تنہا ہے تبسم کا پیغمبر علی اصغر۔ دروازہ حاجات ہیں جو چاہیے مانگو، اس فرش پر آ گئے ہو نا باب الحوائج کے، میں کہتا ہوں دروازہ حاجات ہیں جو چاہیے مانگو، دے دیں گے جدا سب کو مقدر علی اصغر، دے دیں گے جدا سب کو مقدر علی اصغر۔ عزاداران سید الشہداء، تمنا تھی، آرزو تھی کہ کچھ مطالب بیان کروں شہزادے کے، چونکہ مجلس سالانہ ہے اور ہمارا مقصد تخلیق گریا ہے، ہمیں خدا نے پیدا اس لیے کیا، دعائے جناب سیدہ وجود میں اس لیے آئی کہ ان کے بیٹے کا ماتم کر سکے۔ ہمارا آپ کا مقصد تخلیق اس فرش عزا کو اپنے اشکوں سے رونق بخشنا ہے۔ بارگاہ امام مظلوم میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کی شہادت پڑھنی ہے کہ جو ایک دفعہ شہید نہیں ہوا، جو کربلا کے میدان میں بار بار شہید ہوا، ایک ایسا شہید جو سن میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن مرتبہ شہادت میں اتنا بڑھ گیا، کبھی تیر سے شہید ہوا تو کبھی خنجر سے شہید ہوا تو کبھی نوک نیزہ پر بلند ہو کر شہید ہوا۔ جناب علی اصغر کا سن تھا 12 دن، جب امام حسین 28 رجب کو کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے، حسین نے سب کو ودا کر دیا۔ قیامت کا منظر تھا، بچے بہنوں سے بہت زیادہ مانوس ہوتے ہیں، جو کم سن ہو نا، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے اپنی بہنوں کی آغوش میں بڑا گھمک کر لپکتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین جب سب کو ودا کر رہے تھے تو حسین کی ایک دکھیا، ایک غمزدہ بیٹی جو اس عالم میں بیمار تھی، جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے،
जनाब सोगरा कहा जाता है। कहते हैं जब सबसे विदा कर दिया और ये कारवान चलने लगा, कहते हैं कि नाकों के पीछे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। हुसैन ने कहा बाज देखो ये नाकों के पीछे पीछे कौन आ रहा? कहा मौला कोई खातून है सिया बुर्का पोश जो आपके काफिले के पीछे पीछे आ रही है। कहा अब्बास कारवान को रोको, पूछो ये कौन है? कहा कारवान को रोका गया, उतर कर जब सवाल किया गया ना ए मस्तूर तू कौन है? कहते हैं मस्तूर ने जब अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो क्या देखा? हुसैन की वही बीमार बेटी, हुसैन जिसे मदीने में छोड़कर जा रहा था, कारवान के पीछे पीछे आ रही थी। कह रही थी बाबा मेरा अली असगर बहुत छोटा है, करबला का तपता सहरा होगा, 3 दिन की भूख होगी, प्यास होगी, मेरा असगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हैं असगर को विदा करने के लिए सुगरा ने अपनी आगोश में लिया। कहते हैं अपनी बाहें असगर ने सुगरा की बाहों में डाल दी। कहते जुदा ना हुआ 6 महीने का नूरे नजर। सकीना का ये भाई अपनी बहन की आगोश नहीं छोड़ता। कहते इमाम हुसैन करीब आए, अपनी आगोश में लेना चाहा। कहते जनाबी अली असगर नहीं आए। या के बाद दीगर मस्तूरात आती चली गई। मैं अज़ादारों से कहूँगा 2 मिनट मसाइब बयान हो रहे हैं, ये मुसीबत सुनने पर गिर खुल कर गिरिया कीजिएगा, खुलकर मातम कीजिएगा शहजादे का। कहते कि बार बार मस्तूरात आती रही, अली असगर किसी की आगोश में ना आए। अज़ादारों कहते हैं इमाम हुसैन करीब आए, अली असगर के कान में कहा शहजादे अगर तू करबला नहीं आएगा तो हुरबला का सेशुमा तीर तेरे बाबा के सीने पर लगेगा। उसका सामना करने के लिए अली असगर ने फौरन सुगरा की बाहें छोड़ी, आगोश इमाम हुसैन में आए। अल मुख्तसर आजादारो वो तीर चला, अली अनवर के हुलकूम तक पहुंचा। आपने सुनी है ना शहादत जनाब अली असगर की कि अली असगर को सेशोबा तीर लगा, वो तीर जो हैवानों की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, हुसैन के शीरखार पर चलाया गया। हुसैन का शीरखार शहीद हो गया, दुनिया से चला गया। कहते जनाब अली असगर का शहीद होना था, मुसीबत यहाँ तमाम ना हुई, कयामत खत्म यहाँ ना हुई कि अली असगर को तीर लगा। शामे गरीबा में जब खैमों को आग लगाई गई है ना और खेमे चले हैं, कहते अहले हरम एक खेमे से दूसरे खेमे में जाते थे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाते थे। एक मस्तूर थी जो चले हुए खेमे में किसी झूले के पास बैठी थी, कह रही थी ये मेरे असगर की आखिरी निशानी है। ऐ ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ये उम्मे रुबाब थी असगर की माँ, जो असगर के झूले को बचाना चाहती थी, लेकिन अश्किया ने वो सितम ढाया, असगर की वो आखिरी निशानी भी चल गई। कहते शामे गरीबा में हर मस्तूर चले हुए खैमों के पास बैठी थी, ये सकीना और उम्मे कुलसूम थी जो खैमों से कुछ राख जमा कर रही थी। वो राख किसकी राख थी? वो शहजादा अली असगर के केवारे की राख। मातम हुसैन